تعلق قرآن کریم کا اللہ رب العزت سے ہے، جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہان ہے، جو مالک و رحمان ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے، وہ جبرائیل جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، وہ جبرائیل جس کو تمام فرشتوں کا سردار کہا گیا، وہ جبرائیل جس کو قرآن کریم نے ذی قوت عند ذی العرش المکین کہا۔ اور آگے چلیے تو بات اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تقریر کے لیے حضرت مولانا محمد محسن صاحب جو صاحبزادہ محترم ہیں، حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب کے وہ آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ محمد محسن جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس مبارک اجلاس میں اور پر نور محفل میں آپ حضرات کے سامنے متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی زبان مقدس و بیان مقدس کے عظیمت و سمندر ٹھاٹے مارتا ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں آپ حضرات کو قرآن کریم کی عظمت سناتا ہوں کہ جب کسی آدمی کے بارے میں پتہ لگانا ہو کہ آدمی نیک ہے یا بد ہے تو اس کے متعلقین کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے متعلقین نیک ہو تو اس شخص کو نیک شمار کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے متعلقین بد ہو تو اس کو بد شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی اہمیت پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے ہم اس کے متعلقین کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تعلق قرآن کریم کا اللہ رب العزت سے ہے، جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہان ہے، جو مالک و رحمان ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔
معلوم ہوا کہ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن کریم سب سے عرفہ کتاب ہے، قرآن کریم سب سے اعلیٰ کتاب ہے، لہذا قرآن کریم کا دوسرا تعلق لوح محفوظ سے ہے۔ وہ لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے، کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور آگے چلیے تو تیسرا تعلق قرآن کریم کا لیلۃ القدر سے ہے، وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے چلیے تو چوتھا تعلق قرآن کریم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے، وہ جبرائیل جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، وہ جبرائیل جس کو تمام فرشتوں کا سردار کہا گیا، وہ جبرائیل جس کو قرآن کریم نے ذی قوت عند ذی العرش المکین کہا۔ اور آگے چلیے تو پانچواں تعلق قرآن کریم کا مکہ مکرمہ کی زمین سے ہے، وہ مکہ مکرمہ کی زمین جہاں سے زمین ہی کی ابتدا ہوئی، وہ مکہ مکرمہ کی زمین جہاں پر جنگ و جدال حرام ہے، وہ مکہ مکرمہ کی زمین جس کو دار الامن کہا گیا۔ اور آگے چلیے تو چھٹا تعلق قرآن کریم کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہے، وہ قلب مبارک جس کو زمزم کے پانی سے 4 مرتبہ دھویا۔ الغرض قرآن کریم کا ایک ایک تعلق باعزت و باعظمت ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان تمام تعلقات سے قرآن کریم کی اہمیت و فضیلت اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ عظیم نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل۔ ارے اللہ کا ایک کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود خالق کائنات کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، وہ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، رب کائنات اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان 10 جہنمیوں کو نجات عطا ہوگی۔ قرآن کریم وہ عظیم برکت ہے جو روح خدا بندی، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ ارے وہ عرب قوم جو پشتہا پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی ان کو جہلاء عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جس کا نام جہلاء عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا، جس زمانے کو جاہلیت کہا جاتا تھا اس کو خیر القرون کہا جانے لگا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت میں ایسی لیس ہو گئی جس نے بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کو تختہ الٹ دیا۔ محترم حضرات، قرآن کریم ایک نور حیات ہے، ایک جامع قانون ہے۔ قرآن کریم تو ایک ایسا مکمل نظام ہے جس کے ذریعے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ قرآن کریم تو ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کی شان و شوکت و عزت حاصل کی جاتی ہے۔ مگر افسوس آج کا مسلمان قرآن کریم کی عظمت سے ناواقف، قرآن کریم کی عظمت سے ناواقف،
قرآن کریم کی اہمیت سے ناواقف، قرآن کریم کی عظمت سے ناواقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، جب کفار مکہ کے سامنے پڑھ کر سنایا تو ان کو ایمان قوت پیدا کی گئی۔ جب قرآن کریم کو ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا تو نفرت و عداوت میں پستے ہوئے لوگوں کو اخوت و بھائی چارگی کا سبق سکھلایا۔ مگر افسوس آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا بے سمجھ اور بے سود ہے۔ افسوس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بتا تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وان منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، پس تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت پہنچی۔ آج ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنتوں کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ معزز سامعین اکرام، جہاں نثار صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ تھی، وہ کتاب ہی تھی جس کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن کریم ہی تھا جس کی برکت سے 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ مگر آج ہم ہیں، کروڑوں ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں ہے، ارے عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے۔ اس دشمن اسلام اور دشمن رسول کے پاس میں طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ دشمن کی فوج کتنی ہے، چنانچہ مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائے اور پتہ لگائے دشمن کی تعداد کتنی ہے، دشمن کے پاس فوج کتنی ہے، دشمن کے پاس ہتھیار کیا ہے۔ اب تو سنیے حضرت خالد بن ولید کا جواب، غور سے سنیے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے 300 کی ضرورت نہیں، میرے لیے صرف 30 آدمی کافی ہے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو آپ کی ایمانی قوت مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے کر جاؤ۔ چنانچہ اسلامی مجاہدین کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا، چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کی فوج ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے، طاقت و قوت ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ادھر منتظر صحابہ اکرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے لڑنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو موت سے کیا ڈرنا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید لڑائی کے لیے صف بناتے ہیں، حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو مسلمانوں کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، معلوم ہوتا ہے تم تو احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چندر شرفیہ دے دیتے ہیں۔
تو جگر پر ہاتھ رکھیے اور حضرت خالد بن ولید کا جواب سنیے. کہا کہ تو وائس بن کر آیا ہے یا کمانڈر؟ ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واز کے پردے میں چھپاتا ہے. حماد بن ولید کو غصہ آتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو. چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے. 60 آدمی گھس جاتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا تھا. چنانچہ چند ہی گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس دشمن اسلام کو منہ کے بل کھانی پڑی. ارے مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا؟ یقیناً وہ قرآن ہی تھا جس نے 60,000 پر 60 کو بھاری کر دیا. اسی لیے آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور رکھا اور ہماری نظر دنیاوی ڈگریوں پر رہی، کالج کی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش مت پڑھاؤ، ہندی مت پڑھاؤ. ارے پڑھاؤ، آج وقت ہے، پڑھانا چاہیے. اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے، مگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات بھی دینی چاہیے. اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.